تاریخ انسانیت میں ایک ایسا انسان گزرا ہے جس نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور ایک بھی جنگ میں اسے شکست نہیں ملی۔ رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر، اس وقت کی دو سب سے بڑی طاقتیں اس ایک انسان کے نام سے کانپتی تھیں۔ جنگ موتا کے دن اس عظیم انسان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، اور یہ کوئی عام شخص نہیں تھے، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں۔ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہاں ہم اپنی کامیابی، اپنے رتبے اور اپنی جیت کو کسی شخصیت یا اسباب سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ فلاں انسان کی وجہ سے میرا کام بنا یا میری اپنی عقل اور طاقت سے مجھے کامیابی ملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں اسی غلط فہمی اور شرک خفی سے آزاد کرتی ہے۔ دین اسلام میں کلچر اور عقیدے کا یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ ہم انسانوں کو پوجنے والے نہیں بلکہ ایک اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب جنگ یرموک کا وقت آیا تو مسلمانوں کا لشکر بہت چھوٹا تھا اور سامنے رومنوں کا ایک بہت بڑا سمندر تھا۔ ہر ایک مسلمان کو یقین تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کمانڈر ہیں تو فتح یقینی ہے، اور ٹھیک اسی وقت اسلامی خلافت کے امیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خط آتا ہے۔ اس خط میں حکم تھا کہ خالد بن ولید کو اسلامی لشکر کی کمان سے ہٹا دیا جائے اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو نیا سپہ سالار مقرر کیا جائے۔ ذرا سوچئے، جو انسان کبھی کوئی جنگ نہیں ہارا، جو فتح کی ضمانت بن چکا تھا، اسے عین جنگ کے وقت ہٹا دیا گیا۔ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی نفرت تھی؟ ہرگز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ اسلامی عقیدے کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ معاشرے میں یہ خیال پیدا ہونے لگا تھا کہ مسلمان اس وجہ سے جیت رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس خالد بن ولید ہیں۔ عوام کا توقل اللہ کی ذات سے ہٹ کر ایک انسان پر جانے لگا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امت کو یہ پیغام دیا کہ فتح خالد کی وجہ سے نہیں آتی، فتح صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ انسان صرف ایک ذریعہ ہے، حقیقت صرف اللہ کا وجود ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا رد عمل دیکھیے، ان کے دل میں رتی برابر بھی غرور یا غصہ نہیں آیا۔ انہوں نے فوراً کمان چھوڑ دی اور ایک عام سپاہی کی طرح لشکر میں شامل ہو گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی آسانی سے یہ بات کیسے مان لی تو ان کا جواب تھا، میں عمر کے لیے نہیں لڑتا، میں عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تلوار، نیزے یا تیر کا نشان نہ ہو۔ وہ روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اس امید میں کہ مجھے شہادت کا رتبہ ملے، لیکن آج میں ایک اونٹ کی طرح اپنے بستر پر موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ بزدلوں کی آنکھوں کو کبھی نیند نہ آئے، لیکن اس بات کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت اور حقیقت چھپی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار کہا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی انسان اللہ کی تلوار کو کسی جنگ میں توڑ دے؟ اللہ نے اپنی تلوار کی حفاظت کی اور انہیں بستر پر ایک سکون کی وفات عطا فرمائی۔ دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کریں۔ ناکامی ملے تو صبر کریں اور کامیابی ملے تو غرور کے بجائے سجدے میں گر جائیں۔ شاید آپ کا ایک شعر کسی بھائی یا بہن کے دل میں اللہ کا یقین مضبوط کر دے اور ان کی کوئی بہت بڑی دماغی الجھن دور ہو جائے۔ اسے ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو جوڑے رکھے۔ بے شک کامیابی اور فتح صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان تو صرف ذریعہ ہے۔ جس کو اس بات پر یقین ہے وہ کامنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھے۔